السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے اور دین کا کام کرنے والا بنائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ آج کی تعلیم فضائل نماز سے ہے، صفحہ نمبر 361۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ جو فقہ کے مشہور امام ہیں، دن بھر مسائل میں مشغول رہنے کے باوجود رات دن میں 300 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتے تھے۔ حضرت محمد بن منکدر رحمہ اللہ علیہ حفاظ حدیث میں ہیں، ایک رات تہجد میں اتنی کثرت سے روئے کہ حد نہ رہی۔ کسی نے دریافت کیا تو فرمایا تلاوت میں یہ آیت آ گئی تھی، سورہ زمر کی رکوع نمبر 5۔ اوپر کی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہوں اور اتنی ہی ان کے ساتھ اور بھی ہوں تو قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹنے کے لیے فدیے کے طور پر دینے لگیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس وقت ان کو اپنی تمام بدعمالیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ حضرت محمد بن منکدر رحمہ اللہ علیہ وفات کے وقت بھی بہت گھبرا رہے تھے اور فرماتے تھے کہ اس آیت سے ڈر رہا ہوں۔ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ علیہ حفاظ حدیث میں ہیں، اس قدر کثرت سے اللہ کے سامنے روتے تھے کہ حد نہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ آنکھیں جاتی رہیں گی؟ فرمایا کہ ان آنکھوں سے اگر روئیں نہیں تو فائدہ ہی کیا۔ اس کی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہو تو مجھے بھی ہو جائے۔ ابو سنان رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا۔ دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا چپ ہو جاؤ۔ جب دفن کر چکے تو ان کے گھر جا کر ان کی بیٹی سے دریافت کیا کہ ثابت کا عمل کیا تھا۔ اس نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ ہم نے قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ 50 برس شب بیداری کی اور صبح کو ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تو مجھے بھی عطا فرما۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ باوجود علمی مشاغل کے جو سب کو معلوم ہیں اور ان کے علاوہ قاضیۃ القضاء ہونے کی وجہ سے قضاء کے مشاغل علیحدہ تھے، لیکن پھر بھی 100 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ حضرت محمد بن نصر رحمہ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، اس الحماق سے نماز پڑھتے تھے کہ جس کی نظیر مشکل ہے۔ ایک مرتبہ پیشانی پر ایک بڑھ نے نماز میں کاٹا جس کی وجہ سے خون بھی نکل آیا، مگر نہ حرکت ہوئی نہ خشوع خضوع میں کوئی فرق آیا۔ کہتے ہیں کہ نماز میں لکڑی کی طرح بے حرکت کھڑے رہتے تھے۔ حضرت بقی بن مخلد روزانہ تہجد اور وتر کی 13 رکعت میں ایک قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ حضرت
ایک محدث ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ روتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح کو ہمیں سبق پڑھاتے رہے، اس کے بعد وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر زوال تک نفلیں پڑھتے رہے۔ دوپہر کو گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر میں آ کر ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر تک نفلوں میں مشغول رہے۔ پھر عصر کے بعد نماز پڑھائی اور قرآن پاک کی تلاوت مغرب تک فرماتے رہے۔ مغرب کے بعد میں واپس چلا آیا۔ میں نے ان کے ایک پڑوسی سے تعجب سے کہا کہ یہ شخص کس قدر عبادت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ 70 برس سے ان کا یہی عمل ہے، اور اگر تم ان کی رات کی عبادت دیکھو گے تو اور بھی تعجب کرو گے۔ بس اللہ پاک ہم لوگوں کو ان تمام اعمال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک، جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، جتنے مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک، تمام مسلمان جو پریشان حال ہیں، تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، ہمیں اور ہماری اولادوں کو نیک بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو دین کی اس محنت کے لیے، دین کے اس کام کرنے والا بنا دیجیے، اور تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔